بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کوئی ایک گھنٹہ اس طرح نہیں گزر رہا، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں آ رہی ہوتی۔ افسوسناک واقعات کا ایک تسلسل ہے، اور خصوصاً سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسی خبروں کی جو بھرمار ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے کس معاملے کو چھوڑا جائے، کس معاملے پہ بات کی جائے۔ اہم معاملہ اور اہم خبر جو ہے وہ دیر لوئر سے آ رہی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے میدان کا علاقہ ہے، مولانا صوفی محمد کی تنظیم یہاں پہ کسی زمانے میں سرگرم رہی ہے۔ یہ جنگل ہے، بہت گھنے جنگلات ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، افغانستان کی سرحد سے قریب ہے، اور یہاں پہ دن بھر یہ خبریں آتی رہیں کہ وہاں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین۔ اس میں نقصان کی بھی اطلاعات ہیں اور کچھ متضاد افسوسناک اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ لکی مروت میں ایک بینک کو چلایا گیا، اس کی ظاہر ہے کہ تفصیل آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ ایک دوسرا جو معاملہ ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اوپر خاصا دباؤ ہے، اور یہ دباؤ ایک تو ملٹری آپریشنز 9 مئی کے جو مقدمات ہیں، یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر کارروائیاں ہوئی ہیں یا جو مقدمات کا اندراج ہوا ہے، اس حوالے سے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بیان دیا تھا علی امین گنڈاپور نے۔ اس حوالے سے تو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں ریجنل صدور اور جنرل سیکرٹریز نے شرکت کی ہے۔ اس میں انتہائی اہم مطالبات کیے گئے ہیں علی امین گنڈاپور سے، یعنی تحریک انصاف کے جو منتخب لوگ ہیں، جو عہدیدار ہیں، تنظیمی لوگ ہیں، وہ اپنی حکومت کی پالیسیز سے نالاں ہیں، خوش نہیں ہیں۔ اس معاملے پر بھی تفصیل سے بات کرنی ہے، اور جو اکا دکا ادھر ادھر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ باجوڑ سے سب سے پہلے 24 علاقے ایسے تھے کہ جہاں سے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نقل مکانی کریں کیونکہ یہاں پہ لمیٹڈ آپریشن ہم نے کرنا ہے۔ 10 علاقے اس میں کلیئر کیے جا چکے ہیں، 14 علاقے رہتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ترخو کا ایک علاقہ بتایا گیا تھا، وہاں لوگوں کو بتایا گیا کہ جی آپ واپس جا سکتے ہیں، ریاست کی ریٹ بحال ہو چکی ہے، آپ پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ باقی بھی کچھ دیہات کو، 8-9 دیہات کو مزید کہا گیا لوگوں کو، لیکن کچھ مسائل ہیں، کچھ علاقوں کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ معاملات پوری طرح کلیئر نہیں ہوئے۔ البتہ لوگ جو ہیں وہ اس واپسی پر خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ ایک لمبے عرصے بعد ان کو اپنے وطن واپس جو ہے وہ جانے کا موقع مل رہا ہے۔ بلوچستان سے ضلع خاران میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور مسلح افراد نے 4 افراد کو اغوا بھی کر لیا ہے، فرار ہو گئے ہیں۔ یہ بلوچستان کا واقعہ ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی ایک واقعے میں 3 افراد کو شہید کیا گیا، ایک باپ، اس کے 2 بیٹوں کو۔ اچھا، یہ بتایا گیا ہے کہ مہمند میں دراندازی کی کوشش کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 9 ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے تھے 1-2 دن پہلے، اور اس میں ٹی ٹی پی کے کمانڈر ایک کی شناخت وزیر کے نام سے ہوئی ہے، جو بتایا گیا ہے کہ ضلع صوابی کا یہ رہائشی تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب افغانستان سے لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ ساتھ ساتھ لکی مروت میں ایک بینک کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی گئی۔ تترخیل کا علاقہ ہے، نیشنل بینک پر حملہ کیا نامعلوم افراد نے۔ پہلے بتایا گیا دہشت گردوں نے حملہ کیا، پھر پولیس کا بیان آیا کہ جی ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور پولیس نے بروقت کارروائی کی، اور پھر اس کی تفصیل تو یہ نہیں آئی، لیکن یہ بتایا گیا کہ لوٹ مار کی رات کو، چونکہ یہ واقعہ تھا، چوکیدار کو گارڈ کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، اور جاتے جاتے یہ نامعلوم افراد جو ہیں اس بینک کو آگ لگا کے چھوڑ گئے۔ تو اسی طرح لکی مروت سے ایک خبر ہے، سیکیورٹی اہلکار کے گھر پر ملیٹنٹس کا حملہ ہوا ہے۔ یہ گنڈی صاحب خان نصر خیل سرائے نو رنگ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر ایک مسلح جو ملیٹنٹس ہیں یہ گھر میں زبردستی داخل ہوئے، اہل خانہ کو یرغمال بنانے کے بعد بارودی مواد سے مکان کو جزوی طور پر تباہ کر دیا، اور ملیٹنٹس جو تھے یہ گھر میں موجود اسلحہ، زیورات اور دیگر قیمتی سامان بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ جناب لکی مروت کی خبر۔ اور ISPR نے ایک خبر جاری کی ہے، میڈیا پہ آ بھی چکی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ، کہ 9 اور 10 ستمبر کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 9 ملیٹنٹس کو مارا۔ ضلع مہمند کے علاقے گلونوں میں یہ خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا۔ اس میں 14، شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں 4، جبکہ بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 1 ملیٹنٹ کو مارا گیا۔
اسی طرح یہ جو لوئر دیر کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی تفصیل جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ابھی تک آ رہی ہے۔ اس میں ایک رپورٹ یہ ہے کہ یہ سر بانڈا کا علاقہ ہے لوئر دیر کا، یہاں پہ 10 ملیٹنٹس جو ہیں اب تک اس جھڑپ میں مارے جا چکے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے ایک اطلاع کے مطابق کہ 2 سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ 7 اہلکار جو ہیں یہ لاپتہ ہیں، یا ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ متضاد اطلاعات ہیں، جو بھی کنفرم خبر، مصدقہ خبر اس حوالے سے حتمی خبر آئے گی تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ دیر میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور دیر وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ ملیٹنٹس کی بہت زیادہ موجودگی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ جو پریشر اس وقت علی امین گنڈاپور کے اوپر ہے، کیونکہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ، اور صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ صوبے میں کسی بھی جگہ پہ فل فلیج فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپریشن ضرب حیدر جو ہے یہ بھی وزیرستان کی سائڈ پہ جاری ہے، اور اس طرح کے واقعات بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جیسے دیر کا واقعہ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا اجلاس، اس میں ریجنل صدور اور جنرل سیکرٹریز کی شرکت، اور اس میں قراردادوں کی منظوری۔ ایک تو پارٹی نے عمران خان اور بشرا بی بی کو قید میں رکھنے کے خلاف اور صوبائی حکومت سے مطالبات پر مبنی یہ قرارداد جو ہے منظور کی ہے۔ اس میں مطالبات آپ ذرا غور سے سن لیں۔ ضم شدہ اضلاع میں آپریشن اور ڈرون حملے ختم کیے جائیں، صوبے میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے خلاف سپریم کورٹ میں زیر التوا آرٹیکل 245 کی اپیل واپس لی جائے اور مکمل سول اتھارٹی بحال کی جائے، پارٹی کا صوبائی حکومت سے مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے بعد درج تمام سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں، ان تمام افسران کو جواب دہ بنایا جائے جنہوں نے غیر قانونی اقدامات کیے، خصوصاً وہ جو 8 فروری کے انتخابات سے جڑے تھے۔ یہ بھی پارٹی کے لوگوں نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان کے معدنی وسائل سے متعلق موقف پر عمل کیا جائے، یعنی جو معدنیات کا بل تھا اس حوالے سے یہ اشارہ ہے۔ صوبے اور اس کے عوام کے وسائل سے متعلق کسی بھی معاہدے سے قبل خیبر پختونخوا اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے۔ تمام وفاقی معاہدے بشمول حالیہ FWO اور غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے اور سابقہ فاٹا دور کے تمام ٹھیکے اسمبلی میں جانچ کے لیے پیش کیے جائیں۔ صوبائی حکومت ان تمام معاہدوں کو منسوخ یا ترمیم ان معاہدوں میں کرے جو استحصالی ثابت ہوں۔ کالا باغ ڈیم کو قطعی طور پر مسترد کیا جائے، کیونکہ یہ زرخیز زمینوں کو ڈبونے، آبادیوں کو بے گھر کرنے اور بین الصوبائی تنازعات کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ پارٹی کا اپنی صوبائی حکومت سے مطالبہ۔ عمران خان کی ہدایت کے مطابق بل انٹری پروگرام کو وسعت دی جائے تاکہ پانی کے تحفظ، سیلاب سے بچاؤ اور ماحولیاتی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگر وفاقی حکومت آپریشن یا یک طرفہ معاہدوں پر اصرار کرتی ہے تو صوبائی حکومت کو عمران خان کی ہدایت کے مطابق اپنا تعاون واپس لے کر عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ بھی پارٹی کا اپنی حکومت سے مطالبہ سامنے آیا ہے۔ مختلف معاملات ہیں، مختلف اس کے سیاسی حوالے بھی ہیں، اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں۔ آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، لیکن دنیا میں جو حالات ہیں، قطر کے اوپر جو حملہ ہے اسرائیل کا، اس میں پھر ایک مضبوط اسلامی فوج کی بات کی جا رہی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ تو تحفظ نہیں دے سکا، اب پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اندر صورتحال جو ہے، جو اندرونی محاذوں پر ہماری فوج سرگرم ہے، ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اکیلے پاکستانی فوج کسی ملک کے دفاع کے لیے جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی فوج غزہ میں جائے اور اسرائیل سے فلسطینیوں کو بچائے۔ یہ اتفاق اور اتحاد سے ہوگا۔ جو بھی خواب اس وقت دیکھے جا رہے ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے، ایک مشترکہ اسلامی فوج کے حوالے سے، وہ ظاہر ہے کہ خواب ہی ہے، اور دنیا کے اپنے اپنے مفادات ہیں، مختلف ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ سفارتی محاذوں پر البتہ ہماری حکومت سرگرم نظر آتی ہے، جیسے وزیر اعظم شہباز شریف فوری طور پر پہنچے قطر کے امیر سے انہوں نے ملاقات کی، یکجہتی کا اظہار کیا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اگلی باری کس کی ہے؟ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔